آج ہم طاقت کی دنیا کے ایک ایسے اصول پر غور کر رہے ہیں جو پہلی نظر میں نہ صرف حیران کن ہے بلکہ شاید تھوڑا پریشان کن بھی لگے۔ یہ رابرٹ گرین کی مشہور اور متنازع کتاب 48 لاز آف پاور سے لیا گیا ایک قانون ہے، اور یہ قانون دوستی اور دشمنی کے بارے میں ہمارے جو عام سماجی تصورات ہیں نا، انہیں بالکل الٹ دیتا ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں قانون نمبر 2 کو۔ عنوان ہے دوستوں پر کبھی حد سے زیادہ بھروسہ مت کرو، سیکھو کہ دشمنوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس اس قانون کی وضاحت کرنے والے کچھ اقتباسات بھی ہیں، اور آج ہماری اس کھوج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ آخر یہ کتاب دوستوں کو ایک ممکنہ خطرہ اور دشمنوں کو ایک ممکنہ اثاثہ کیوں قرار دیتی ہے۔ ہم اس کے پیچھے کی منطق، نفسیات اور کچھ آپ کہہ لیں ڈرامائی تاریخی مثالوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ سچ پوچھیں تو یہ خیال کہ جن لوگوں کو ہم اپنا سب سے قریبی سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں، جبکہ جن سے ہم محتاط رہتے ہیں وہ زیادہ قابل اعتماد ثابت ہو سکتے ہیں، یہ بات آسانی سے ہضم نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس بظاہر متضاد نظریے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کی کیا توجیہ پیش کرتا ہے۔ تو اس قانون کی بنیادی دلیل کیا ہے؟ ماخذ کہتا ہے کہ دوستوں پر انحصار کرنا خطرناک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوستی اکثر حسد کا شکار ہو جاتی ہے۔ آپ کی کامیابی، آپ کی طاقت، آپ کا عہدہ، یہ سب چیزیں آپ کے دوستوں میں چاہے لاشعوری طور پر ہو یا شعوری طور پر حسد پیدا کر سکتی ہیں۔ ماخذ یہاں تک کہتا ہے کہ دوست آسانی سے بگڑ سکتے ہیں۔ وہ آپ کی مہربانیوں کو یوں سمجھیں تامین سمجھنا شروع کر سکتے ہیں اور موقع ملنے پر دھوکہ دینے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے۔ اس کے بالکل برعکس ایک سابق دشمن جسے آپ اپنے حلقے میں شامل کرتے ہیں، اس کے پاس ثابت کرنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے، تو وہ اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اضافی کوشش کرے گا۔ وہ اکثر ایک دوست سے زیادہ قابل اعتماد بن جاتا ہے۔ اور پھر وہ چونکا دینے والا مشورہ، اگر آپ کے پاس دشمن نہیں ہے تو دشمن بنانے کا راستہ تلاش کریں۔ یہ والٹیر کے اس مشہور قول کی یاد دلاتا ہے جو ماخذ میں بھی درج ہے، اے خدا مجھے اپنے دوستوں سے بچا، اپنے دشمنوں کا تو میں خود سامنا کر لوں گا۔ یہ واقعی ہمارے تعلقات کو سمجھنے کے انداز کو ایک بنیادی چیلنج ہے۔ فیصلہ سازی کو خراب کر سکتی ہے۔ دوست اکثر آپ کی کمزوریاں جانتے ہیں اور وہ ان کا فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ دوست اکثر خوشامد کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ آپ کی ہر بات سے اتفاق کریں گے، آپ کے برے لطیفوں پر بھی ہنسیں گے، صرف تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ ایمانداری نہیں ہے، اور یہ آپ کو غلط فیصلوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور جب آپ کسی دوست کو کسی اہم عہدے پر فائز کرتے ہیں تو وہ اسے اکثر آپ کی دوستی کا انعام سمجھتا ہے، نہ کہ اپنی قابلیت کا اعتراف۔ وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ یہ تو اس کا حق تھا۔ اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ وہ توقع کرتا ہے کہ آپ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے، اسے خصوصی رعایت دیں گے۔ اس کے برعکس ایک سابق دشمن جس کو آپ موقع دیتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ خالصتاً میرٹ یا حکمت عملی کی بنیاد پر ہے۔ اس پر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا۔ اس کا زور اس بات پر ہے کہ طاقتور شخص کو قابلیت، صلاحیت اور اپنے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی کی بنیاد پر لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے، نہ کہ جذباتی وابستگی یا پرانی دوستی کی بنیاد پر۔ یہ ایک سرد حساب کتاب والی دنیا ہے جو ماخذ پیش کرتا ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ماخذ ایک بہت ہی ڈرامیٹک اور المناک تاریخی مثال پیش کرتا ہے، 9ویں صدی کے بزنطینی شہنشاہ مائیکل تھرڈ کی۔ مائیکل نوجوان تھا، شراب نوشی کا شوقین اور ریاست کے معاملات میں سچ پوچھیں تو زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اسے ایک مضبوط اور قابل اعتماد نائب کی ضرورت تھی جو سلطنت چلا سکے۔ اس کے پاس 2 واضح امیدوار تھے، ایک اس کا چاچا بارڈس جو انتہائی قابل، تجربے کار اور سلطنت کے امور کا ماہر سمجھا جاتا تھا، دوسرا اس کا بہترین دوست بسیلیس۔ بسیلیس کا پس منظر بہت معمولی تھا۔ وہ مقدونیہ کا ایک کسان تھا جو قسطنطنیہ اپنی قسمت آزمانے آیا تھا۔ وہ بہت طاقتور اور کرشماتی تھا اور کسی طرح شاہی استبل میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
ایک دن ایک شاہی شکار کے دوران ایک بے قابو گھوڑے نے مائیکل کو تقریباً گرا ہی دیا تھا کہ باسیلیس نے چھلانگ لگا کر شہنشاہ کی جان بچائی۔ مائیکل اس سے بے حد متاثر ہوا اور اسے اپنا قریبی دوست بنا لیا۔ اس نے باسیلیس کو بہترین تعلیم دلوائی، اسے آداب سکھائے اور تیزی سے اسے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتا گیا۔ جب مائیکل کو شریک شہنشاہ یا اپنا سب سے طاقتور مشیر مقرر کرنے کا وقت آیا تو تمام تجربہ کار درباریوں نے بارڈاس کا نام تجویز کیا، لیکن مائیکل نے ان سب کے مشوروں کو رد کر دیا اور اپنے دوست باسیلیوس کا انتخاب کیا۔ اس نے سوچا کہ جس شخص نے اس کی جان بچائی ہے وہ ہمیشہ اس کا وفادار رہے گا۔ دوستی اور احسان مندی اس کے لیے سب سے اہم تھیں، لیکن یہ ایک مہلک غلطی ثابت ہوئی۔ طاقت اور دولت ملتے ہی باسیلیوس کے عزائم بڑھنے لگے۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل رکاوٹ تو وہ قابل چچا بارڈاس ہے۔ اس نے مائیکل کے کان بھرنے شروع کیے اور آخرکار بارڈاس کو ایک فوجی مہم کے دوران قتل کروا دیا۔ اب تمام طاقت باسیلیوس کے ہاتھ میں تھی۔ کچھ عرصے بعد مائیکل، جو اپنی فضول خرچیوں کی وجہ سے مالی مشکلات کا شکار تھا، اس نے باسیلیوس سے مدد مانگی۔ باسیلیوس، جو اب عملی طور پر سلطنت چلا رہا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ مائیکل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے باسیلیوس کو ہٹانے کی دھمکی دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ باسیلیوس نے اپنے محافظوں کو بھیجا، جنہوں نے مائیکل کو اس کے اپنے کمرے میں نشے کی حالت میں قتل کر دیا، اور اپنی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اس نے مائیکل کا سر نیزے پر لگا کر قسطنطنیہ کی گلیوں میں پھرایا۔ وہ دوست جس پر اندھا اعتماد کیا گیا تھا، وہی سب سے بالرحم دشمن ثابت ہوا۔ جی، یہ واقعی ایک خوفناک کہانی ہے، اور یہ اس قانون کی خلاف ورزی کے نتائج کو بہت واضح طور پہ دکھاتی ہے۔ مائیکل کی غلطی صرف یہ نہیں تھی کہ اس نے ایک دوست پر بھروسہ کیا، بلکہ یہ کہ اس نے دوستی کو قابلیت، تجربے اور کردار کے جائزے پر فوقیت دی۔ اس نے ایک ذاتی احسان یعنی جان بچانے کو ریاستی امور چلانے کی بنیاد بنا لیا۔ دوستی کے جذبے نے اسے باسیلیس کی بڑھتی ہوئی طاقت، اس کے لالچ اور بے رحمی سے اب کہلے اندھا کر دیا تھا۔ وہ انتباہی اشاروں کو نظر انداز کرتا رہا۔ ماخوذ یہ دلیل دیتا ہے کہ جب کسی دوست کو طاقت ملتی ہے تو وہ اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہ طاقت کیسے ملی۔ وہ ماضی کے احسانات کو بھول کر صرف مستقبل کے فوائد پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ باسیلیس کی مثال یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ حسد کیسے کام کرتا ہے۔ شاید وہ ہمیشہ مائیکل کی شاہی حیثیت سے حسد کرتا تھا، اور دوستی صرف ایک ذریعہ تھا اوپر پہنچنے کا۔ جب اسے موقع ملا تو اس نے نہ صرف مائیکل کی جگہ لی، بلکہ اسے ذلت آمیز طریقے سے ختم بھی کیا، شاید اپنے اندر کی اسی دیرینہ حسد کو تسکین دینے کے لیے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ طاقت کے کھیل میں ذاتی تعلقات کتنے غیر مستحکم اور خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے کہ دوستی کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے کتنے مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بالکل الٹ ایک مثال دیکھتے ہیں جہاں اس قانون پر کامیابی سے عمل کیا گیا۔ یہ کہانی ہے 10ویں صدی کے چین کی۔ خان خاندان کے زوال کے بعد چین کئی دہائیوں تک افراتفری کا شکار رہا۔ اسے 5 خاندانوں اور 10 ریاستوں کا دور کہا جاتا ہے۔ جرنیل بغاوت کرتے، شہنشاہوں کو قتل کرتے، خود تخت پر بیٹھتے اور پھر جلد ہی کسی اور جرنیل کے ہاتھوں مارے جاتے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر تھا۔ 959 عیسوی میں ایک قابل اور مقبول جرنیل چاؤ کوانگ یون اپنے فوجیوں کے دباؤ پر شہنشاہ بنا اور سونگ خاندان کی بنیاد رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا تخت بھی خطرے میں ہے۔ اصل خطرہ دوسرے طاقتور فوجی کمانڈروں سے تھا جو کسی بھی وقت بغاوت کر سکتے تھے، جیسا کہ وہ خود کر چکا تھا۔ وہ مائیکل سوم والی غلطی نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی ذہین اور آپ کہیں غیر معمولی منصوبہ بنایا۔ اس نے تخت نشینی کے فوراً بعد تمام بڑے فوجی کمانڈروں کو ایک پرتعیش ضیافت پر مدعو کیا۔ ماحول خوشگوار تھا، شراب کا دور چل رہا تھا۔ اچانک چاؤ کوانگ ین نے محافظوں کو باہر بھیج دیا اور اپنے جرنلوں سے براہ راست مخاطب ہوا۔ اس نے کہا، میں ساری رات سو نہیں پاتا۔ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ تم میں سے کوئی مجھے ہٹا کر خود شہنشاہ بننا چاہے گا، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ میں تم سب کی قابلیت اور عزائم کو جانتا ہوں۔ جرنل گھبرا گئے۔
انہیں لگا کہ شاید انہیں قتل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن پھر چاؤ کوانگ ین نے کہا، بادشاہ بن کر زندگی مشکل اور خطروں سے بھری ہے، تم لوگ کیوں یہ بوجھ اٹھانا چاہتے ہو؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ میں تمہیں بڑی بڑی جاگیریں دوں، بے تحاشا دولت، خوبصورت کنیزیں، اور تم اپنی باقی زندگی عیش و عشرت اور امن سے گزارو؟ اپنی فوجی کمان چھوڑ دو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اور تمہارے خاندان کی خوشحالی کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں رہے گی۔ جی، یہ واقعی ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ جرنیلوں نے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اگلے ہی دن انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے اپنے فوجی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا اور شہنشاہ کی طرف سے عطا کردہ جاگیروں میں پرتعیش زندگی گزارنے چلے گئے۔ چاؤ کوانگ ین نے بغیر خون بہائے اپنے سب سے بڑے ممکنہ دشمنوں کو غیر مسلح کر دیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ ان جرنیلوں کا اصل محرک طاقت کے ساتھ ساتھ دولت اور آسائش بھی ہے۔ اس نے ان کے لالچ کو استعمال کرتے ہوئے انہیں وفادار بنا لیا۔ یہاں کیلی نکتہ یہ ہے کہ اس نے ان کے مفادات کو اپنی حکومت کے استحکام سے جوڑ دیا۔ اب ان جرنیلوں کی اپنی دولت اور سلامتی اسی وقت تک محفوظ تھی جب تک چاؤ کوانگ ین کا خاندان تخت پر تھا۔ وہ عملی طور پر اس کے اتحادی بن گئے، اگرچہ وہ پہلے ممکنہ حریف تھے۔ یہ دشمنوں کو استعمال کرنے کی بہترین مثال ہے۔ اس نے ان کی خواہشات کو سمجھا اور انہیں ایک ایسا راستہ دکھایا جو ان کے لیے بھی فائدہ مند تھا اور اس کے لیے بھی خطرے کو کم کرتا تھا۔ اسی حکمت عملی کی بدولت سونگ خاندان چین پر تقریباً 300 سال تک حکومت کرنے میں کامیاب رہا، جو اس افراتفری کے دور کے بعد ایک غیر معمولی استحکام تھا۔ یہ مائیکل سوم کے جذباتی فیصلے کے بالکل برعکس ایک انتہائی عملی اور مؤثر حکمت عملی تھی۔ واقعی یہ مثال طاقت کے کھیل میں نفسیات اور محرکات کو سمجھنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا، یہ صرف قدیم تاریخ کی بات نہیں، ماخذ مزید جدید مثالیں بھی پیش کرتا ہے جو اسی اصول کی تائید کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیپولین بوناپارٹ کا مشہور وزیر خارجہ تالیران، وہ اپنی چالاکی اور موقع پرستی کے لیے مشہور تھا۔ ایک وقت آیا جب اسے جوزف فوچے کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑا، جو پولیس کا وزیر تھا اور تالیران کا سخت سیاسی حریف اور آپ کہہ لیں ذاتی دشمن سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ یہ دونوں کیسے مل کر کام کریں گے، لیکن تالیران جانتا تھا کہ فوچے، جو ماضی میں کئی بار وفاداریاں بدل چکا تھا، اب اپنی ساکھ بہتر بنانے اور نئی حکومت میں اپنی جگہ مستحکم کرنے کے لیے سخت محنت کرے گا۔ ایک سابق دشمن ہونے کے ناطے فوچے پر زیادہ دباؤ تھا کہ وہ خود کو قابل اعتماد ثابت کرے۔ تالیران نے اس نفسیات کو استعمال کیا اور ایک مشکل وقت میں فوچے کو اپنا اتحادی بنایا، جو شاید کسی پرانے دوست سے زیادہ محتاط اور کارآمد ثابت ہوا۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ویتنام جنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے حوالے سے دی گئی ہے۔ وہ ایک انتہائی منقسم اور پولرائزڈ دور میں کام کر رہے تھے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ کسنجر جان بوجھ کر اپنے سخت ترین ناقدین اور جنگ مخالف مظاہرین کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنی سوچ سمجھانے اور بعض اوقات انہیں کسی نہ کسی طرح حکومتی عمل میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مخالفین کو قریب لا کر انہیں بہتر طور پر سمجھنے اور ممکنہ طور پر ان کے اثر کو کم کرنے یا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش تھی۔ یہ سب مثالیں اسی مرکزی خیال کو تقویت دیتی ہیں کہ دشمن یا مخالف اکثر غیر متوقع طور پر زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں اگر انہیں صحیح طریقے سے سنبھالا جائے۔ اس میں ایک اور پرت ماؤ زے تنگ کے حوالے سے شامل ہوتی ہے، جس کا ذکر ماخذ میں کیا گیا ہے۔ 1930 کی دہائی میں چین میں کمیونسٹ اور نیشنلسٹ یعنی قوم پرست خانہ جنگی میں مصروف تھے۔ پھر 1937 میں جاپان نے چین پر حملہ کر دیا۔ بہت سے کمیونسٹ رہنماؤں نے فوری طور پر نیشنلسٹ حکومت کے ساتھ مکمل اطاعت کر کے جاپان کے خلاف لڑنے کی تجویز دی، لیکن ماؤ کا نقطہ نظر مختلف اور زیادہ پیچیدہ تھا۔ ماخذ کے مطابق ماؤ نے جاپانی حملے کو ایک موقع کے طور پر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ اصل دشمن نیشنلسٹ حکومت ہے، جاپانی نہیں۔ اس نے دلیل دی کہ جاپانیوں سے لڑتے ہوئے کمیونسٹ فوج کو تربیت، ہتھیار اور جنگی تجربہ حاصل ہوگا جو وہ بعد میں نیشنلسٹوں کے خلاف استعمال کر سکیں گے۔
اس نے جاپانی حملے کو اپنی فوج کو مضبوط کرنے اور نیشنلسٹوں کو کمزور کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا۔ یعنی اس نے ایک بیرونی دشمن جاپان کو اپنے داخلی دشمن نیشنلسٹ پر بالادستی حاصل کرنے کے لیے بالواسطہ طور پر استعمال کیا۔ یہ ایک انتہائی میکیاویلین سوچ ہے، لیکن طاقت کی حرکیات کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر پیش کرتی ہیں۔ ماؤ کا یہ بھی ماننا تھا، جیسا کہ ماخوذ بتاتا ہے، کہ ایک مستقل دشمن کا ہونا کسی مقصد یا تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ ایک واضح بیرونی یا اندرونی دشمن عوام کو متحد رکھتا ہے، انہیں ایک مشترکہ مقصد فراہم کرتا ہے اور قیادت کو اپنی گرفت مضبوط رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب کوئی واضح دشمن نہ ہو تو تحریک یا قوم اپنی سمت کھو سکتی ہے اور اندرونی اختلافات کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ماؤ کے نزدیک دشمن صرف ایک خطرہ نہیں بلکہ ایک ضروری عنصر بھی تھا اپنی طاقت کو برقرار رکھنے اور اپنے نظریاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ واقعی طاقت کے کھیل کی ایک بہت ہی سرد اور آپ کہیں بے رحم تصویر پیش کرتا ہے۔ تاہم ماخذ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ قانون ہمیشہ مطلق نہیں ہوتا۔ ایک استثناء کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ خود بھی کافی خطرناک لگتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کسی مشکل صورتحال سے نکلنے یا اپنی ناکامی چھپانے کے لیے آپ کسی قریبی دوست کو قربانی کا بکرا بنا سکتے ہیں، یعنی سارا الزام اس پر ڈال کر خود کو بچا لینا۔ لیکن ماخذ فوراً خبردار کرتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک چال ہے۔ یہ شاید ایک بار کام کر جائے لیکن یہ اس دوستی کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گی، اور اگر یہ چال ناکام ہو گئی تو آپ ایک طاقتور دشمن بنا لیں گے جو آپ کی کمزوریوں سے واقف ہے۔ اس لیے اسے آخری حربے کے طور پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی بہت احتیاط سے۔ یہ رعایت بھی دراصل قانون کی تصدیق کرتی ہے کہ دوستی کتنی نازک شے ہے جب طاقت اور مفادات داؤ پر لگے ہوں۔ بالکل۔ اگر ہم ان تمام دلائل اور مثالوں کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام یہ نکلتا ہے کہ طاقت کی دنیا میں دوستی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ یہ آپ کو جذباتی طور پر کمزور، فیصلے کرنے میں متعصب اور حسد اور دھوکہ دہی کا شکار بنا سکتی ہے۔ اندھا اعتماد خاص طور پر قریبی دوستوں پر مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بجائے طاقتور شخص کو زیادہ محتاط، زیادہ موضوعی ہونا چاہیے۔ لوگوں کا اندازہ ان کی صلاحیتوں، ان کے ذاتی مفادات اور آپ کے مقاصد کے ساتھ ان کی ممکنہ ہم آہنگی کی بنیاد پر کرنا چاہیے۔ دشمنوں سے خوف زدہ ہونے کی بجائے انہیں سمجھنے اور انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے طریقے تلاش کرنے چاہیے، چاہے وہ انہیں غیر جانبدار بنانا ہو، انہیں خریدنا ہو، یا انہیں اپنا اتحادی بنانا ہو جیسے چاؤ کوئنگین نے کیا، یا پھر ان کے وجود کو اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہو جیسا کہ ماؤ کے نقطہ نظر سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تعلقات کا نہیں بلکہ حکمت عملی اور مفادات کا کھیل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ طاقت کی حرکیات اکثر ہمارے روزمرہ کے سماجی اور اخلاقی اصولوں سے بالکل مختلف منطق پر کام کرتی ہیں۔ جہاں ہم وفاداری، اعتماد اور دوستی کو اعلیٰ قدریں سمجھتے ہیں، وہیں طاقت کے میدان میں یہی چیزیں کمزوریاں بن سکتی ہیں۔ یہ قانون ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے وقت، خاص طور پر جہاں اختیارات اور مفادات شامل ہوں، ہمیں زیادہ حقیقت پسند اور کم جذباتی ہونا چاہیے۔ فیصلے شناسائی یا ذاتی پسند ناپسند کی بجائے قابلیت، محرکات اور نتائج کی بنیاد پر کرنے چاہیے۔ اور یہ ہمیں اس آخری غور طلب نقطے پر لاتا ہے جو ماخذ پیش کرتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دشمن نہیں تو کسی نہ کسی طرح ایک بنا لو۔ شروع میں یہ بات بالکل الٹی لگتی ہے، ہم تو دشمنیوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جملہ ہمیں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت، توجہ اور مقصد کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں مخالفت، چیلنج یا دشمن کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ایک واضح حریف یا مسئلہ ہمیں زیادہ مرکز، زیادہ تخلیقی اور زیادہ متحرک بناتا ہے؟ اور کیا یہ اصول صرف بادشاہوں، جرنیلوں یا سیاستدانوں پر لاگو ہوتا ہے، یا اس کا اطلاق کاروباری دنیا، کیریئر کی ترقی یا یہاں تک کہ ذاتی زندگی کے چیلنجز پر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے خود غور کرنا چاہیں گے کہ کیا مخالفت واقعی ترقی کا ایک ضروری جزو ہے؟